اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف آپ لوگ پڑھتے ہیں اور مجھے بھیجتے ہیں۔ پہلے واٹس ایپ پہ بھیجتے تھے، واٹس ایپ تو کام نہیں کر رہا، تو اب آپ مجھے درود شریف کیسے بھیج سکتے ہیں؟ تو درود شریف آپ مجھے ویڈیو کے کامنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اتنا درود شریف پڑھا ہے، اور یا جو فیس بک کا میسنجر ہے اس کے اوپر بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ فیس بک کا میسنجر جو ہے وہ آپ نے وہاں پر کیسے میسج کرنا ہے اس کا میں آپ کو اب اسکرین شاٹ دکھاتی ہوں۔ تو یہ آپ کے پاس اسکرین پہ میرا فیس بک پیج آ رہا ہے، یہاں پر میسج کا ایک بٹن بلو کلر کا ہے، اور اس بلو بٹن کی طرف ایک ریڈ کلر کا ایرو اشارہ کر رہا ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ جب آپ اس میسج کے بٹن کو کلک کریں گے تو ایک ونڈو کھلے گی جس میں آپ مجھے اپنا درود شریف کا جو نمبر ہے یا تعداد ہے وہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ شروع میں اس طرح کاؤنٹ کر رہی تھی کہ درود شریف جو ہے وہ درود ابراہیم کو الگ کاؤنٹ کیا جائے اور باقی درود شریف جتنے بھی ہیں ان کو الگ کاؤنٹ کیا جائے، لیکن اب ایسا نہیں کر رہی، سب درود شریف جو ہیں وہ اکٹھے ہی کاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے میں درود شریف بالکل بھی اکٹھا نہیں کرتی تھی، لیکن جب آپ لوگوں نے بہت زیادہ کہا کہ اس طرح ہمت ملتی ہے تو پھر 22 مارچ 2023 سے درود شریف کو ہم نے اکٹھا کرنا شروع کیا تھا۔ الحمدللہ ابھی تک ہم 315 ملین درود شریف جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفتاً پیش کر چکے ہیں آپ سب کی طرف سے، جن میں سے زیادہ تر درود شریف ہے وہ چند بہن بھائیوں کی طرف سے لاکھوں اور کروڑوں میں بلکہ ہدیہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ نومبر کے آخری ہفتے میں ایک بہن جو ہیں وہ انشاءاللہ مدینہ شریف میں موجود ہوں گی، تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میں اپنے ابو کے لیے کچھ درود شریف پڑھ کر ان بہن کو بتاؤں گی، اور پھر جب یہ حضور پاک کے روضہ مبارک پر حاضری دیں گی تو وہاں پر خاص طور پر میرا نام لے کر اور میرے ابو کا نام لے کر میری طرف سے وہ درود شریف حضور پاک کے وسیلے سے ہدیۃً پیش کریں گی میرے ابو کے لیے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سب سے بھی یہ اپرچونٹی شیئر کروں۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے پیاروں کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں کوئی درود شریف تو آپ پڑھیں اور آپ میرے پاس نوٹ کرواتے جائیں۔ آپ اپنا نام، اپنے پیاروں کا نام بھی بتا سکتے ہیں۔ ان بہن کو ہم یہ سب نام اور درود شریف کی تعداد جو ہے 20 نومبر تک پہنچا دیں گے۔ تو انشاءاللہ جب یہ وہاں پر حاضر ہوں گی تو جو دعائیں، جو درود شریف کے تحفے، سب کچھ میں ان کو لکھ کے دوں گی، تو انشاءاللہ یہ سب وہاں پر پیش کریں گی ہماری طرف سے۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا دیکھیں، درود شریف تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً پیش کر سکتے ہیں۔ تو ایسی کیا خاص بات ہے کہ اگر کوئی مدینہ شریف جا رہا ہے تو وہاں پہ جا کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اگر تحفہ پیش کیا جائے؟ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی۔ میرے والد صاحب ابو فیاض حسین چشتی نظامی، انہوں نے کتاب جو لکھی تھی نظر کرم، بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی ہے، میں نے اس میں سے بہت سارے واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ ہے جو انہوں نے میری پھپھو کا، جو میری بڑی پھپھو ہیں ان سے متعلق سنایا، لکھا تھا یہ واقعہ جو لیٹسٹ بک ہے اس کے صفحہ نمبر 120 پہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری بڑی ہمشیرہ جو کہ بہت کثرت سے درود شریف پڑھتی ہیں، انہوں نے چند ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا اور بذریعہ خط مدینہ منورہ میں رہنے والی اپنی سہیلی کو بھیجا اور کہا کہ یہ میرے والدین کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دیں۔ چند دنوں بعد میری ہمشیرہ یعنی کہ بڑی پھپھو نے خواب میں اپنے والدین کو دیکھا۔ انہوں نے شاہانہ لباس پہنا ہوا تھا اور وہ بہت خوش تھے اور کہنے لگے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا پہلے بھی بڑا فضل اور کرم تھا، لیکن یہ شاہانہ لباس جو تم دیکھ رہی ہو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تحفے میں ملا ہے، اور اس درود شریف کی وجہ سے ملا ہے جو تم نے ہماری طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً بھیجا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو آپ سے میں نے شیئر کیا ہے، اور آپ کو بھی میں اس بات کے لیے ضرور انکریج کروں گی کہ اپنے پیاروں کے لیے درود شریف پڑھیں اور ان کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کریں، جیسے میں انشاءاللہ اپنے ابو کے لیے کچھ درود شریف پڑھ کر جمع کروں گی اور ان بہن کو دوں گی۔ اچھا، ایک بات میں آپ سے شیئر کروں گی کہ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا، تو آپ کی ہر حرکت پر نظر ہوتی ہے، آپ کس طرح کیسے بیہیو کرتے ہیں، کیا وہاں پر بے صبری تو نہیں دکھا رہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے کیا دوسرے نمازیوں کو تنگ تو نہیں کر رہے، اور یہ خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ میں قربانی اور اثار کا جذبہ کتنا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ بہن کہتی ہیں
کہ عمرے کے لیے گئیں، مدینہ منورہ جب پہنچی تو وہاں پہ ان کو ایک اور بہن ملی جو ان کی جاننے والی تھی۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ وہ جو دوسری بہن ہے وہ پہلی مرتبہ مدینہ منورہ آئی تھیں اور ان کو معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے جو پرمٹ اپلائی کرتے ہیں وہ نہیں اپلائی کیا تھا۔ بہرحال یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کو پہلے بھی ریاض الجنہ میں جانے کا کافی بار موقع مل چکا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان بہن کو جو پہلی دفعہ مدینہ منورہ آئی ہیں میں اپنا پرمٹ دے دیتی ہوں، اور اس طرح ان کو موقع مل جائے گا ریاض الجنہ جانے کا۔ تو یہ بہن کہتی ہیں میں نے ایسے ہی کیا، اور یہ کہتی ہیں کہ ایسا کرتے ہوئے میرے دل میں کوئی ملال یا رنج یا ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ خوشی تھی کہ چلو ان بہن کا حوصلہ بڑھے گا اور ان کو ریاض الجنہ جانے کا ایک موقع ملے گا، وہاں نوافل پڑھ سکیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ نوافل پڑھنے کی کتنی فضیلت اور ثواب ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ جن بہن کو انہوں نے اپنا پرمٹ دیا تھا ان کو وہاں چھوڑ کر آئیں کہ جہاں سے ریاض الجنہ کے لیے جاتے تھے، اور واپس اپنے ہوٹل میں آ گئی۔ کہتی ہیں تھوڑی دیر بعد سوچنے لگی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، بے شک کہ میں نے اپنا پرمٹ دوسری بہن کو دے دیا ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور مجھ سے یہ موقع چھین لیا گیا ہو۔ بہرحال یہ کہتی ہیں کہ میں سو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں تہجد کی باقاعدہ اذان ہوتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اچانک سے ایسے میری آنکھ کھلی، میں سوئی جاگی حالت میں تھی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے کھڑی ہوں، اور وہاں میں بہت سرور کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام اور درود شریف پیش کر رہی ہوں۔ اور وہ کہتی ہیں یہ چند لمحوں کا منظر تھا، لیکن اس قدر اس میں سرور تھا، میرا دل جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے بھرا ہوا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے آگے اس طرح کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کا تو میں کبھی حقیقت میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ عورتوں کو تو بالکل بھی وہاں جالیوں کے آگے جانے ہی نہیں دیتے until unless کہ آپ کا کوئی بہت بڑا لنک ہو، کوئی سفارش ہو۔ تو پھر دیکھا گیا ہے کہ جیسے مدینہ منورہ کے گورنر یا کوئی اعلیٰ عہدیدار جو ہیں وہ پھر پوری فیملیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے آگے سے لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ خواتین بھی سلام پیش کرتی ہیں اپنی فیملی کے آدمیوں کے ساتھ، اور پھر ان کو ریاض الجنہ لے کے جایا جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ان بہن کا مشاہدہ تھا جو آپ سے میں نے شیئر کیا، بہت ہی خوبصورت مشاہدہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرب اور دیدار عطا کریں۔ آپ ضرور درود شریف بھیجیے گا، اپنی دعائیں لکھ کے بھیجیے گا، اور انشاءاللہ وہ بہن جو ہیں وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب حاضری دیں گی تو سب کا نام لے کر وہ دعائیں بھی پیش کریں گی اور درود شریف کے تحفے بھی پیش کریں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔